الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکرہ واتم برہانہ وأجل شانہ کے مقتضا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت فضل کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. امین و محتشم. آج کے درس کا موضوع ہے فضائل جمعہ اور نماز ترجمہ. آج اس رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اسے لوگ جمعہ الوداع بھی کہتے ہیں. اس جمعہ الوداع عالم اسلام میں اس کو ایک خصوصی اہمیت دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جو جمعہ کے دن عطا فرمائے ان میں سے یہ آخری جمعہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ نصیب نہ ہو، اور بیان کرنے کا مقصد، اہمیت دینے کا مقصد ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ اس جمعہ کو بھرپور اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا جائے. پتہ نہیں پھر رمضان کا جمعہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جمعہ مبارک کی ویسے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی. جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعہ ایسا دن جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی مٹی کو لیا گیا. جمعہ کا دن ایسا دن جس میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اسی دن قیامت تک ہوگی، اسی دن تمام ارواح کو اکٹھا کیا گیا. جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے وہ رحمت کہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ 70 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا دن کہ رات کی رحمت اتنی وسیع، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں اتنا کرم فرماتا ہے کہ جمعہ کے دن جہنم کی آگ کو سلگایا نہیں جاتا. جمعہ کی ایک ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانا عطا فرماتا ہے. جمعہ کا دن ایک ایسا دن کہ جو بندہ اس دن مریض کی عیادت کو جائے، جو بندہ اس دن نماز جمعہ ادا کرے، جو بندہ اس دن نکاح کی سنت نکاح کہیں ہو رہی ہو وہاں پر شرکت کرے، اس کی گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. عام دنوں میں نیکی کرے تو ایک ثواب، جمعہ میں نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو حکمیہ کرم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو اس جمعہ کے دن کو
بطور عید عطا فرمایا. اور جمعہ کا دن ہم لوگ مسلمانوں میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن پر اللہ عز و جل نے توفیق دی، جو زیادہ راہ رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو خرچہ رکھتے ہیں، جو صحت رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے جن کو توفیق ہوتی ہے وہ جا کر ہر سال بیت شریف کا حج کرتے ہیں. اس کی اپنی شان، لیکن جو طاقت نہیں رکھتے، وہ قوت نہیں رکھتے، جو ہر پاس جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو فقراء ہے، رب کی طرف سے انہیں کیا تحفہ ملا؟ فرمایا جمعہ کا دن جو ہوتا ہے یہ مسکینوں کا حج ہے. ایک بڑا ارشاد فرمایا یہ فقیروں کا حج ہے. مطلب کہ جمعہ کے دن کے صدقے اللہ عز و جل غریبوں کو بھی مسکینوں کو بھی حج کا ثواب عطا فرماتا. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جمعہ کو عام دن کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے عام دن گزر گئے اس کو جمعہ کا دن کو گزر گیا. لیکن جمعہ کے دن اگر کوئی خدا نہ خاصتا بے نمازی ہی ہے، کیسا ہی گنہگار ہے مومن، لیکن جمعہ کے دن کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، اس کے دل پر ایک خاص خوشی کا اثر ہوتا ہے اور بندے کو محسوس ہوتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ آج نئے کپڑے پہنو، اس کا دل کرتا ہے کہ غسل کرو، اس کا دل کرتا ہے کہ دیکھیں یہ جو مزدور حضرات ہوتے ہیں، دکان کاج والے ہوتے ہیں، بہت بار میں نے ایسا ہی دیکھا کہ بڑے بڑے گنہگار کو جوانی لائے، جو شرابی ہے، جو ہر وقت روڈوں پر گھومنے والے، جن کو لوگ لوفر کہتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کا خاص بڑے احترام کرتے ہیں. ان کے دل میں خاص اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ کوئی ان کا کمال نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے جس شخص کے سینے میں ایمان کا نور رکھا ہے، اس کے سینے میں جمعہ کا احترام بھی رکھا ہے، جمعہ کی چاشنی رکھی ہے، اس کی نفرت رکھی ہے. اس دن کی عبادت کا، اس دن کی ریاضت کا اور اس دن اللہ کو یاد کرنے کا ایک اپنا ہی سکون ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جمعہ جو ہے یہ تمام دن کا سردار ہے. فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے. پھر فرمایا کہ جمعہ کو دن پر کثرت سے درود پڑھو، درود پڑھو. عرض کی آقا وفات الموت کی، آقا کیا وفات ظاہری کے بعد بھی درود پاک پڑھے؟ فرمایا وفات الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فتجد اللہ فی کل جزء. فرمایا تو پوچھا گیا نا آقا کہ جمعہ کے دن آپ فرما رہے کہ ان پر کثرت سے درود پڑھو، تو آقا کیا آپ کی وفات ظاہری کے بعد بھی درود پاک پڑھے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے زمین کا حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ تعالیٰ کے تمام نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب خاص سے خاص رزق عطا فرماتا. جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس طرح کی رسول کا اتنا ضرور کہ جو بندہ اس دن طہارت کرے، اسے غسل کہتے ہیں، طہارت کرے، نئے کپڑے پہنے، نماز جمعہ کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا. ہمیں نے کہا نا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دن کو ہم عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں اور عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک گھڑی میں اللہ عز و جل لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانا عطا فرماتا ہے. اور ہماری یہ کہہ لیں کہ تمثیلی کہہ لیں، بے توجہی کہہ لیں، بے قدری کہہ لیں. سرکار معلوم نے چاہتا ہے جس نے جمعے جان بوجھ کر چھوڑے اس کے دل پر مہر لگا دیا. اس چیز کی مہر مطلب کہ پھر اللہ کا وجہ اسے جمعے کی توفیق عطا نہیں کرتا، مطلب کہ اس کے سینے کے دل پر نیکی کا اثر ہوتا ہی نہیں. اس کے دل میں نیکی کی نفرت، نیکی کی جو چاشنی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اور اس حدیث کا اگر مفہوم مخالف بنایا جائے، ایک تو ہے جو تین جمعے ادا نہیں کرتا تو اس کے دل پر مہر یعنی دل کالا ہو جاتا ہے، نصاب ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہ کرے وہ واپس نہیں بنتا. لیکن جو تین جمعے اس کا مطلب ہے کہ مفہوم مخالف اگر یہ بنایا جائے کہ جو تین جمعے لگاتار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا. اللہ کے سرکار نے ارشاد فرمایا
اس میں ایک گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اس میں اللہ عز و جل سے جو بھی دعا کی جائے اللہ وہ دعا قبول کرواتا ہے جب تک گھر کی دعا کرے. جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہم لوگ جسم کی صفائی کرتے ہیں, ناخن کاٹتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے نا, بیماری نکال دی جاتی ہے, اللہ شفا عطا فرماتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے گناہ چلے جاتے ہیں, اللہ رحمت عطا فرماتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اگلے 10 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں اور بلوں سے حفاظت کرواتا ہے. جو جمعہ کے دن ایمانہ شریف سر کرواتا ہے. ہمارا میں نے کہا کہ یہ تعلق ہے دین کے ساتھ. میں آج ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ایمان کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی ربی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کی وجہ سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جمعہ پڑھنے والا مظاہر بات ہے وہ جلدی آئے گا, وہ پہلے آئے گا, اور جو ایمان کے قریب بیٹھنا چاہے اسے بھی جلدی آنا پڑے گا. اور اس بندے کا نام اس خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جن لوگوں کے نام رب کی رحمت کے فرشتے مقصد کے رجسٹر میں لکھتے ہیں. اور جو جتنا جلدی آئے گا آقا نے ارشاد فرمایا پہلے آنے والے کا نام وہ لکھتے ہیں. اور لکھتے کیا ہے؟ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ رب کی بارگاہ میں گھر کو قربان کیا. سبحان اللہ. صفوں کا معاملہ ایک علیحدہ بات ہے. جو مسجد میں جمعہ کے دن پہلے آئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آنے والے کو ایسے ثواب جیسے وہ اس نے ایک اونٹ رب کی بارگاہ میں خرچ کیا قربان کیا. علماء فرماتے ہیں یہ جو ہے نا فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کے رجسٹر ہوتے ہیں اور آنے والوں کا نام لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اس وقت یہ کام ہوتا ہے. کہتے ہیں ایسا نہیں, بلکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور بات کہتے ہیں جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت فرشتے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں. اور جو پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک سوال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا سوال عطا فرماتا ہے. کہ یہاں علماء کہتے ہیں جو پہلے آیا اس کو تو سوال ہے, لیکن اگر 100 افراد پہلے آ گئے تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر 100 افراد پہلے آئے تو اللہ 100 کو ہی قربان کرنے کا سوال عطا فرمائے. اگر ہزار پہلے آئے تو ہزاروں کو سوال ملے گا. مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے آنے چاہیے, اور جو پہلے آئے اس کا یہ سوال فرمائے اس کے بعد آئے اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ڈال کرنے کا سوال عطا فرمائے. اچھا ہم لوگوں کے لیے یہ سوال یہ اتنی جیسے کہنا لوگ سیب کہہ لیں کیا رب کی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کرتا ہے, ہمیں قدر کوئی نہیں, ہمیں کیا حالانکہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے بھیا صحیح نہیں جا رہا بھیا شک ہو جا رہا کہ قیامت کے دن جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی شک کیا ہوگا برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا. یہ بات سمجھا رہی؟ یعنی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بخشنے پر آئے تو کتے کو پانی پلانے والا جنت عطا فرما دے. وہ پکڑنے پر آئے تو ساری زندگی کی باتیں بندے کے منہ پر مارے گھسیٹ کر اسے کہا گیا کہ آپ کو لے جاؤ. اس کو پسند آ جائے تو کوئی چھوٹی سی نیکی ہی پسند آ جائے, اور پھٹکارنے پر آئے اور رد کرنے پر آئے تو شیطان جیسی مخلوق کی کروڑوں سالوں کی عبادتوں کو ضائع کر دیا. وہ عبادتوں کا محتاج نہیں. سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اس لیے جنت عطا فرمائی کہ وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو رستے میں کنواں تھا. رستے میں کیا تھا؟ کنواں تھا. اس کنویں کے کنارے ایک کتا تھا جو پیاس کی وجہ سے بٹی کو چاٹتا ہوا تھا. بندے کو ترس آیا, سننا
بندے کو ترس آیا، بندے نے پاؤں سے دھوتے کو اتارا، کنویں میں سے پانی کو بھرا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے صدقے جنت عطا فرمائی۔ نیکی کو ہلکا نہ سمجھے۔ اس لیے ابھی ایک بات بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صوفیات پر پیشوا کرتے ہیں اور بار بار اپنوں کے لیے فلسفی کہہ کے چال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے صوفیات تصوف پہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ نے وفات کے بعد کسی نے کھا کے دیکھا، پوچھا غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ پوچھا غزالی بتائیے تو صحیح کی سبب کے سبب جو آپ تلاوت کرتے تھے اس کے سبب؟ کہا نہیں، وہ ثواب پاک ہے۔ کیا جو قرآن پڑھاتے تھے اس کے سبب اللہ نے جنت دی؟ کہا وہ ثواب پاک ہے۔ پوچھا کوئی ایسا عمل مثلاً آپ کتابیں لکھتے تھے، ایک ہزار سے زائد نے کتابیں لکھی، آپ نے بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھایا، تفسیر قرآن پڑھائی، انہوں نے تفسیر پڑھائے، آپ نے حدیث پڑھائی، آپ نے تصوف پر کتب لکھی، آپ نے فلسفی پر رد کیا، آپ نے زندگی عبادت ریاضت کی گزاری۔ صوفیاء بڑے بڑے آپ کو اپنا ایمان تسلیم کرتے۔ آپ سے اس بندے نے پوچھا حضرت جی یہ اتنا جو کرم ہوا اس سبب سے کیا عمل تھا، کون سی بڑی نیکی تھی کہ اللہ نے آپ کا یہ کرم کیا؟ کہا یہ بڑی بات ہے، جب میں نے یہ کام کیا تھا تو میری نظر میں اس وقت کی اہمیت کوئی نہیں تھی، میں نے کیا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ میں ایک مرتبہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا، میں نے قلم کے ساتھ سیاہی لگائی، اس قلم کی نوک پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی، میں کچھ دیر تک رکا رہا کہ مکھی اڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ قلم کے ساتھ لکھنے کے لیے میں قلم کی نوک نیچے رکھوں، مکھی نیچے آ جائے اور مر جائے۔ تو اللہ کے بھوت کی وجہ سے اللہ کی محبوب پر میں نے ترس کھایا، مکھی اڑ کی پھر میں نے لکھنا شروع کیا، مکھی کی جان بچ گئی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں کبھی نیکی میرے کام آئے گی، قبر میں جب گیا تو اللہ نے اس نیکی کے صدقے مجھے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میری مکھی کو ترس آیا، میں کہنا یہاں سے یہ چاہتا ہوں کہ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے۔ جمعہ کا دن سرکار دو عالم سفر نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام شریف مانتا ہے، ہمارا تو پہلے ہی روکا ہو گیا نا، بالوں کے ساتھ جیل لگا لی، سر کا فیشن خراب نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے کی صورت بڑے چھوٹتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو دیکھتے امام شریف جب میں نے پہلی بار امام شریف پڑھا نا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر لیا، ابھی تمہاری عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو تمہاری عمر ہی نہیں ہے، ابھی گاڑی ٹھیک کرتی چھوٹی چھوٹی نکلی ہوئی ہے تو موٹی طرح نہیں۔ ایسی سوچ بدبختوں کی ہوتی ہے، ایسی سوچ کس کی ہوتی ہے؟ بولے تو کس کی ہوتی ہے؟ بدبختوں کی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنی اولاد کے چہرے پر داڑھی کو دیکھ کر خوش ہوتے، اپنی اولاد کے سر پر امامے کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن امامہ بنتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرما۔ تو پھر نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب، امامے میں نماز پڑھے تو اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر نماز پڑھے، نماز جمعہ پڑھے تو ایک جمعے کا ثواب، امام شریف میں جمعہ پڑھے تو اللہ 70 جمعوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ جو ہے یہ فقیروں کا حج ہے، مسکینوں کا حج ہے۔ جو پہلے سرکار کا حکم سے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن تمہارے لیے حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے۔ آقا وہ کیسے فرمایا؟ جو جمعہ کے دن وہ جو ہے جو جمعہ کے دن جلدی جائے، جمعہ کے دن جلدی جائے نماز جمعہ کے لیے اللہ رضا وجہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھا ہے؟ پیچھے ہو کر آپ کو دیکھیں، پیچھے ہو کر ہماری افضلی کی، ہماری بدبختی کی اس کی علامت کیا ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو اور میرے لیے ایسے بھی جگہ مجھے بارہ سال یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے کچھ حضرات میں نے ایسا بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو ایک کی ضرورت کے ٹائم مسجد کے آتے ہیں، اور ایسا بھی میں نے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو بندے کہ جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی ہر جمعہ کے دن ان
کی کوئی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے کیوں کہا پیچھے دیتے؟ ہماری حالت کیا ہے کہ اللہ کا وجل حج کا ثواب دے رہا ہے اور ہمیں قدر ہی نہیں. فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جلدی آئے اس کو ایک حج مقبول کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو جمعہ کی نماز پڑھ کر عصر کی نماز کا انتظار کرے پڑھنے کے لیے بیٹھا رہے اللہ اس کے حج کے ساتھ پورے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. جمعہ کا دن ایک ایسا دن میں نے کہا جمعہ تو بدا کی فضیلت بھی اسی طرح جس طرح رمضان کے علاوہ شروع کی ہے اس کی بھی فضیلت اسی طرح ہی ہے. لیکن اہمیت کیوں ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے. عام دنوں میں حج ہو تو ایک حج کا ثواب, جمعہ کے دن حج ہو تو اللہ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنے حجوں کا؟ 70. عام دنوں میں وفات ہو تو مقصد کی کوئی گارنٹی کی بات نہیں, لیکن جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اور جمعہ کی رات گزری ہے اور جمعہ کا دن یعنی غروب آفتاب سے پہلے جس بندے کی وفات ہو جاتی ہے وہ بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور اللہ کا وجل سے شہادت کی بہت عطا فرماتا ہے. ہماری بہت سے لوگ ہیں, میں نے کہا نا کسی کی بیٹی کو چھوٹا پسند ہے, کسی کی بیٹی کو بھی زندگی میں 2 واقعہ ایسے ہوئے جنہوں نے میری اپنی زندگی بدل کر رکھی. میں نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی رات 10 بجے کا ٹائم تھا, دیرا تھا, لائٹ لگی ہوئی, شاید یہ ابھی میری 7 مہینے کے والد صاحب کو پورا پڑے تھے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, خدا شاید میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کی نماز جنازہ میں نے پڑھی تو جب اسے قبر میں اتارنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر ایسے تنگ ہوئی. یہ زندگی میں میرے لیے ایک عجیب بات ہے, تعجب ہوا ان کے والد صاحب اللہ کی مغفرت میں درجات میں اضافہ کرے وہ میرے ساتھ تھے. یقین کرے میرے پسینے چھوٹے اور کتنے دن مجھے نیند نہیں آئی. میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عورت کو ذاتی طور پر جانتا تھا وہ لوگوں کے راستے بند کیا کرتے بند کیا کرتے اور خدا شاید ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی قبر کو جو ہے وہ کم ہو گیا. اسی طرح ایک بندہ اس کی قبر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب قبر میں رکھا جانے لگا ایک تو وہاں سے خوشبو آنے لگی اور دوسرا جو ہی قبر کے قریب اس کی میت کو رکھنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی قبر تھوڑی سی کشادہ ہوئی. اس کی قبر تھوڑی سی کشادہ ہوئی. میں نے اس بندے کا عمل کیا دیکھا, میں نے اس بندے کا عمل کیا دیکھا, اس بندے کا عمل یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتا. لوگ اسے چرسی بھی بولتے تھے, کوٹری بھی بولتے تھے, پتہ نہیں کیا بولتے تھے, لیکن میں نے اس بندے کو اپنی آنکھوں سے گرمیوں کے موسم سے پھیری والوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا کئی بار. 1 سال نہیں 8-10 سال 15 سال سے مسلسل میں نے دیکھا کہ وہ گرمی میں کیا کیا کرتا تھا. اس کے ہاتھ میں جگ ہوتا تھا یا وہ کین ہوتا تھا, بوتل اس کی وہ بیسنے والوں کی کوئی بڑی بوتل ہوتی تھی. کئی دفعہ میں نے خود بھی اس کے ہاتھ میں دیکھا. وہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا تھا, لوگوں کی نظر میں وہ چرسی تھا, لوگوں کی نظر میں وہ بے نمازی تھا, وہ بے عمل تھا, لیکن رب کو کتنا پسند تھا. جب قبر میں رکھا جانے لگا تو اللہ نے اس کی قبر کو کشا دیا. میں کہتا ہوں کسی بیٹی کو چھوٹا مت اور گناہ کو ہلکا مت. یہ گناہ کا نہیں ہے, فرمایا جو جلدی آئے گا اسے کیا ملے گا, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. بولے نہ کیا ہے حج مقبول, بولے سر کیا ہے حج مقبول کا ثواب عطا. اور جو جمعہ پڑھتا ہے اصل کی نماز کا مسجد میں انتظار کرے گا اللہ حج کے ساتھ پورے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ تھوڑی سی نہیں کی. اور جو فوت ہوتا ہے اللہ شہادت کی بہت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور ہمارے یہ کہہ رہے کہ سب کا جو عمل سلسلہ کا عمل کیا تھا, امام غزالی فرماتے ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا لوگ فجر کے وقت سے چراغ اور مشالے لے کر جامع مسجد میں فرمانا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا, وہ رک گیا, رکا نہیں, لوگوں نے اس کی قدر, وہ جمعہ کی وہ فضیلت کی قدر ہے وہ کم ہونا شروع ہو.
آپ یقین کریں جس بندے نے نیکی کی قدر کی نا نیکی نے اس کی قدر کی. کبھی بات اپنے شاپ میں جو پتہ ہے ضرورت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جب اس سے قبر کے سوالات ہو چکے تو جو ہے سب دوسرے بات بڑی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے قبر کے سوالات ہو چکے اچانک وہ بتا دیتا ہے جو بالکل نکل چلے جاتے ہیں بتا دیتا ہے کہ شخص ہے جو قبر میں آیا اس کا چہرہ انتہائی سفید روشن بال والے کپڑے سفید انتہائی خوبصورت شخص وہ بندہ ان سے پوچھتا ہے تو بھیا میں اس بندے سے پوچھتی ہے وہ بندہ خدا کیوں بول رہے سوال کرنے والے تو چلے گئے قبر کے اندر تو کوئی نہیں آ سکتا تو کہاں سے آ گیا وہ آگے سے جواب دے وہ تو قبر میں آیا نا وہ روشن چہرے والا وہ سفید لباس والا وہ خوشبو والا وہ آگے سے کہتا ہے پریشان مت ہو انا عمل کا صاحب میں تیرا جو نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تو نے دنیا میں میری قدر کی نا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے قبر میں تمہاری قدر کروں گا. میں نے کہا تو نیکی کی قدر کرتا ہے نیکی پر اس کی قدر کرتے کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھے. جمعہ کا دن رات کا بدل کی نعمت کو ایسے بھی رحمت کو اسے بھی رحمت جو فقیروں کا حل ہے مسکینوں کا حل ہے. نیکی کرے تو اللہ کا وجہ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج ہوئی جمعہ کے دن تو اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. امام شریف پڑھ دیں تو اللہ کا وجہ کی رحمت کو پھر سے دعا کرے کہ اللہ اس بندے پر رحمت عطا فرمائے اس لیے ہوگا سر پر پڑھ رہا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں حضور پورا کرتے ہیں اور ہماری سرکار کے جو رمضان شریف آیا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا سلام کھاتے ہوئے. رمضان کے مہینے جب اسٹارٹ ہونے لگا تھا تو میں نے رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے. شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ سارے بولے شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا شیطان تو قید ہو جائے گا ہم خود شیطان نہ بنے ہم خود شیطان یعنی شیطان والے کام ہم نہ کریں. ہم کہتے ہیں نا کوئی شراب پیتا ہے اس کو شیطان سوار تھا کوئی زنا کرتا ہے شیطان سوار تھا کوئی غیبت کرتا ہے شیطان سوار تھا کوئی چوری کرتا ہے شیطان سوار تھا کوئی گناہ کرتا ہے شیطان سوار تھا. رمضان میں شیطان سوار نہیں ہوتا سر. پتا نہیں چلا کہ شیطان جو ہے ہمارے ہر گناہ میں وہ ملوث نہیں ہوتا. اکثر اوقات ہماری اپنی بھی غفلت ہوتی ہے گناہ مل کر مرمت ہوتی ہے. آج بھی حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ جائیدادوں کی بنانے میں نہ لگ جاؤ. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم مال اور اسباب بنانے میں نہ لگ جاؤ کہ تمہاری آخرت کی طرف رغبت کم ہو جائے گی. آخرت کی طرف رغبت کم ہو جائے گی. جمعہ کو بتا یہ رمضان شریف کا آخر کی بات سب نے شاپ ہے بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو جمعہ کا دن ملا جمعہ کا جس کو رمضان کا مہینہ ملا وہ اپنے مقصد میں کروا سکتا. بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنے مقصد میں یہ تھوڑے سے رہتے ہیں رمضان اس رمضان میں چلے جاتے ہیں. اتنے ہی ہمارے ساتھ پچھلے سال کے حاجی فاضل صاحب تھے آج ہمارے سامنے بہت بیٹھا ہمارے پرانے ہمارے کتنے ہی ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہمارے ساتھ. اگلے سال ہم میں سے پتہ نہیں کتنے چہرے چھوٹی ہو جائے گا کتنے نوجوان ختم ہو جائیں گے. سنتے نہیں رات کو
سویا تھا اٹھا ہی نہیں. سنتے ہیں نا آپ کو قدر کریں. جمعہ کا پیغام کیا ہے؟ اس جمعہ کو بڑھا کر پہلی بات یہ کہ اپنے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں. اور مذہبوں کے پاس نہ بیٹھے. وہ جو اللہ رسول کے گستاخ ہے، جو صحابہ کے گستاخ ہے، جو اولیاء کے گستاخ ہے، وہ خود بھی برباد ہے، تمہیں بھی برباد کرتے ہیں. نماز کی پابندی کرے. نماز صرف رمضان کے فرض نہیں ہے، نماز ہر سال کے 365 دنوں میں فرض ہے. جمعہ ہر جمعہ فرض ہے. رمضان میں جھوٹ بولیں گے، رمضان میں چغلی کریں گے، وہ بھی گناہ ہے. کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھوں کو جھوٹ نہیں بولنا. کہتے ہیں کیا مسجد میں بیٹھ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں چغلی نہیں کرتا، کیا مسجد سے بیٹھ چغلی کرنا جائز ہے؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں جو ہے وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتا ہے، کیا مسجد سے باہر جا کر کسی کے خلاف بات کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولا کا پیغام یہ اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے بڑھاپے کی بھی قدر کرو، اور اپنے پچھتانے کی بھی قدر کرو، اپنی اولادوں کی اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی زندگی کو رب کی راہ میں صرف کرو. اللہ تمہیں حیات جاودانی عطا فرمائے. ہمیشہ کی زندگی دیکھا نہیں ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں. سلمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ وفات کے 77 برس بعد کی جب قدم کی شاہی نہیں کی نا تو ان کا جسم ایسا کر اٹھاتا تھا جیسے آج ہی نظر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنا وقت اللہ کی راہ میں صرف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی بقا عطا فرمائی، ان کی روح کو بھی بقا عطا فرمائی، اور ان کے ناموں کو بھی قیامت تک بقا عطا فرمائی. تاریخ اٹھا کرتے تھے انسانی احوال پڑے، جنہوں نے رب کے ساتھ لو لگائی، جنہوں نے سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کیا. اللہ تعالیٰ نے بقا انہی لوگوں کو عطا فرمائی. پھر جنرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جب بجلی دروازہ کھلتا ہے لیے پاک تشریف آپ وہاں پر بیٹھا کرتے ہیں. بابا فضل قیامی صادری کسی صادری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی وہاں پر بیٹھا کرتے ہیں. ان لوگوں کے سوالوں کے جوابات کیا کرتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے جب یہ بجلی دروازہ کھلنے کا دن ہوتا تو بابا فضل قیامی کہا کرتے تھے پھر دیر شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب مجھے یقین ہوتا ہے کہ آج کے دن آقا کی حاضر تشریف لائے. وہ کیسے؟ فرماتے وہ ایسے کہ جب سرکار کا یہاں سے گزر ہوتا ہے نا، سرکار کا یہاں سے گزر ہوتا ہے تو روزے کا جو قلب ہے وہ ایسے جھک جاتا ہے. وہ ایسے کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے. میرے نشان صاحب سے وہاں پر کسی نے پوچھا حضرت یہ یہاں پر لوگ آ کر نعرہ لگاتے ہیں آپ غریب یا غریب یہ نعرہ لگاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل؟ اللہ محمد چاہ یار ہر غریب یا غریب یہ نعرہ لگاتے ہیں وہاں پر آگے نہیں ہے تو دیکھا ہوگا. تو پھر میرے نشاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ والا اس کی کوئی دلیل آپ فرماتے کہ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. وہ کیسے ہر قرآن آپ فرماتے اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو تو تمہارا ذکر کروں گا. ان لوگوں نے ساری زندگی سب قرآن یعنی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزارا، سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارا، اللہ کو اپنا وقت عطا کیا. آج اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلا عطا فرمایا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ تو بڑا جو شوق سے آتے ہیں آنا چاہیے، ان کی ساتھ میں بھی آ جاتے ہیں. جمعہ سے رمضان کا فرق نہیں ہے، نمازیں سے رمضان کے فرق نہیں ہے، جھوٹ سے بچنا سے رمضان کے فرق نہیں ہے، دیگر سے بچنا صرف رمضان کے فرق نہیں ہے، حرام سے بچنا صرف رمضان کے فرق نہیں ہے. یہ ایک انسان کے ساتھ یہ فرق ہے. کسی کو ستانا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، ڈاکہ ڈالنا کسی کے حق پر، حرام کمانا
ایسا نہیں ہے کہ آج بس جو ہے وہ حکومت کو بتا کر دیا اور ایک اور چیز کا حاصل کرو. ایک بڑی وقت ہے کیا عوام کو قضائے عمری کے حوالے سے. وہ کیا کہ جمعہ کے دن 12 رکعت ادا کرو. خاص ترتیب ہے ان کی. جو 12 رکعت ادا کرو تو نمازیں پورا ساری معاف اور سنا ہوگا کہ یہ 12 رکعت رسم جو ہے نا تو توبہ کے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ قضائے عمری نہیں. یہ من کر کروائے کئی باتیں کہ من کر کون سارے ہمارے ہوتا اور 12 نفل ادا بھی کرتے ہیں تو 12 نفلوں کی جگہ میں تو اس بار ہوتا آپ قضاء نمازیں ادا کریں. وجہ کیا ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ کروڑوں نفلی نمازوں کروڑوں نفلی حج کروڑوں نفلی روزے ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک صغیرہ گناہ سے بچایا جائے. وجہ کیا کہا کہ نفلی عبادت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. کرو گے تو ثواب نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں. لیکن اگر چھوٹا سا گناہ کیا نا اس کے بارے میں کیوں کسی سرکار والوں کو ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ بڑی عبادتگار تھی سرکاری وعدہ میں رکھی گئی ہے. سرکار والوں کو ارشاد فرمایا وہ جو ہے وہ بڑی عبادتگار تھی لیکن وہ گئی جہنم میں. وجہ آقا نے کیا ارشاد فرمائی؟ وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس نے بلی کو قید کیا ہوا تھا. کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ بلی کو قید کیا ہوا تھا. وہ بلی کو نہ تو چھوڑتی تھی کہ یہ کچھ کھا پی کر پیٹ بھرے اور نہ اسے کچھ کھلاتی تھی. بلی بھوک سے مر گئی. اللہ نے اس کی باتوں کو نہیں دیکھا. اس نے اس گناہ کو دیکھا اس کو جہنم میں ڈال دیا اور ادھر وہ شخص تمہاری کی حدیث سے پڑ گیا. سرکار والوں کو ارشاد ہوا اس نے کتے کو پانی پلایا کتے کی جان بچ گئی. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بندے کو جنت عطا فرما دی. تو کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھے اور کسی برائی کو چھوٹا مت سمجھے. جمعہ تو اللہ کا پیغام یہی ہے کہ بری رات سے بچو اور اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ اپنے دوست احباب کو بھی بچاؤ. اور جو جمعہ کا جمعہ کے رمضان کے دن رہ گئے وہ کریم ذات ہے. وہ جب کرم کرنا چاہے وہ کر دے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کے کرم کا دہانہ کب کھلے گا اور کرم کی نگاہ کب ڈال دے گا. وہ جب چاہے اپنا قرب عطا فرمائے. چاہے تو کسی ڈاکو کو جو ہے وہ ولایت کا تاج عطا فرما دے اور چاہے تو جس پر ولایت کا لبادہ ہو اس کو روزگار دے دے. وہ کریم ایسا کریم ہے کہ حضرت بشر حافظ اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالی سے اٹھائے اس کا احترام کرے تو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج عطا فرما دے. اور بلد کی پاؤں کی زبان پھسل جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو اللہ تعالیٰ اسے کتے کی صورت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجاہد اللہ